رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال ولو يؤاخذ الله بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا فإن الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں دوستوں، جو حالات امت مسلمہ پر ساری دنیا میں پیش آ رہے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی ہمارے اعمال جیسے اوپر گئے ہیں ویسے ہی فیصلے نیچے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یعنی جتنے ہم نے 100% عمل کیا ہے اسی کے حساب سے 100% فیصلے نیچے نہیں آئے، یعنی ہم پر جو حالات ہیں وہ حالات 100% ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے کرتوتوں کا بہت بڑا حصہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے ہر عمل پر پکڑ کرنا شروع کرے تو ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین پر کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مہلت دے دیتے ہیں، اس مہلت کا ہم غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ غلط بھی کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی ذرا سا غلط عمل کرتا اور اس کو ایک دھبا لگ جاتا تو فوراً چونک جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل منقول ہے کہ اگر ان کی سواری کچھ نامناسب حرکت کرتی تو فوراً رک کر وہ سوچتے کہ بھئی مجھ سے کیا غلط کام ہوا، یعنی جانور بت کا یا جانور اپنے کہنے کا عمل نہیں کرا۔ ایک بزرگ کا عمل منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے گھر والے مجھ سے میری کوئی نافرمانی کرے اور اگر میرا جانور مجھ سے کچھ نافرمانی کرے تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر سے ہی، یعنی میرے کوئی عمل کا یہ بدلہ اتر رہا کہ میں نے اللہ کی کچھ نافرمانی کی، اسی وجہ سے یہ چیزیں، یہ مخلوق میری نافرمانی کر رہی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا 100% ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جب اللہ اس کے ہو گئے تو ساری مخلوق اس کے تابع ہو جاتی۔ اب مخلوق کا ایک بڑا حصہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ساری دنیا میں مہم چلا رہا ہے، جس کی پیشن گوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کر دی۔ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، کہ تمام قومیں ہم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح ولیمے کے کھانے پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شادی خانوں میں دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کیسے کھانے کے پیچھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اتنا کھلا رہے ہیں کہ لوگ ہاضمے کی گولی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ ہاضمے کے لیے کچھ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، پھر اس کے بعد کولیسٹرول
कम करने की दवा खा रहे हैं, फलानी दवा खा रहे हैं, 50 बीमारियां सिर्फ मुंह से आ रही हैं। अभी कल न्यूज़ में आया था कि होटल में सड़ा हुआ गोश्त फ्रीज करा हुआ है, बल्क क्वांटिटी। जब ढाबे पड़े तो मालूम हुआ कि भाई सड़ा हुआ गोश्त खिला, हम मज़े लेके खा रहे हैं। हमको ना मुंह पर एहतियात है, ना पेट में एहतियात है, ना सोच में, ना अमल में, ना ज़बान में, किसी पे अपने को गिरफ्त नहीं। जैसे जानवर के बारे में बोलते हैं कि भाई जानवर का उसके मुंह पे कंट्रोल नहीं, जहाँ जाता है मुंह डाल देता। तो आज हमारा भी यही हाल होते जा रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया है कल अनआमी बल अदल, जानवर बल्कि जानवर से भी बदतर। ये मिस्दाक आज हम पर हो रहा है। एक ज़माना था हमारे बचपन में होटल 1-2 थी सारे शहर में, अब देखिए एक गली में कई होटलें मिल जाए, बाजार में, सड़क में, बीच सड़क में। यहाँ धूल डस्ट इतनी है कि आप बाहर निकलीजिए, आपके पूरे एक बाल में धूल रहे। वैसे बाजार में तल के भून के दे रहे, मज़े लेके खा रहे खड़े। अल अक्लू फिस्सूकी दनाअतुन, हदीस में है, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी। हम इतने हल्के हो गए कि भाई मज़े ले रहे हैं हल्केपन। बचपन में मदरसे में बच्चों को पढ़ाता, छोटे छोटे जो स्कूल के लिहाज से PP1 PP2 के बच्चे हैं उनको याद दिलाते, छोटे छोटे 40 हदीसें याद दिलाते। अल अक्लू फिस्सूकी दनाअतुन, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी। रमज़ान को रमज़ान बाकी रहने नहीं दिया। यहूदियों ने ऐसे हड़कंप मचा दी बाजारों में, टीवी पे दिखाकर लोगों का दिमाग खराब, टीवी रखना घर में हराम, फिर उस टीवी को देखकर अपना सारा माहौल खराब कर, जैसा वो पहना हम पहनने के चक्कर, वो जैसा पहनी हम पहनने के चक्कर। मुसलमानों में से बाज़ ऐसों को तैयार कर दिए जो ज़र खरीदे हुए मुसलमानों को तबाह कर। बुर्का औरतों को अपना जिस्म छुपाने के लिए, लेकिन फैशनेबल बुर्के आ गए, टोपी फैशनेबल आ गई, कपड़े फैशनेबल आ गए। आज सारी उम्मत दिखावे पर टिकी हुई। तो यही चीज से हमको रोका जा रहा है। रमजान पूरा बाजारों में निकाल दिया। मस्जिद के अतराफ जो मलियाँ जो दुकानें लगाते हैं वही सबसे बड़ा फितना है। हज़रत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हरमैन के इर्द गिर्द में अल्लाह ने सारे चटियल पहाड़ें रखी। उसकी वजह क्या है? जो अल्लाह स्विट्ज़रलैंड को सजा सकता है, कुफरिस्तान को, वो क्या मक्के मदीने को नहीं सजा सकता? उसकी वजह ये बताई कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए तो मेरे ही घर में उसका दिल लगे, उसका दिल इधर उधर ना भटके। लेकिन यहूदियों ने वहां पे भी घुस के क्या कर दिया? लोग काबतुल्लाह से ज्यादा क्लॉक टावर को देख रहे। आज पूरा मीडिया क्लॉक टावर को फोकस कर रहा, पूरा नमाज पढ़ते ही, जैसा इस ये मस्जिद 5 मिनट में खाली हो जाती, हरमैन भी वैसे ही तकरीबन खाली हो जाती, सब बाजारों में लग जाते। उम्रा करने क्या गए, मार्केटिंग में लग गए। और ऐसा जहन बन गया लोगों का, उम्रा आते हुए कुछ भी नहीं रहा हमारे वास्ते। इस ताने से बचने के लिए लोग मार्केट में लगे या फिर अपनी खरीदारी के लिए लगे। भाई जिस मकसद के लिए गए हैं वो मकसद तो पहले होने दो, थोड़ा बहुत आने से पहले कर लिए बात अलग। हर इबादत में यहूदियों ने ऐसा दुनिया को घुसा दिया है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ कि उश्शाक़ रसूल ऐसे पैदा हो गए हैं कि हर नाते पाक में म्यूजिक घुसा दिया।
تو ان جملوں کا عشق بندے کے اندر کہاں جائے گا؟ انہیں تو میوزک پہ ذہن چلے جائے گا. بڈھے بڈھوں کو دیکھا میوزک بجنا شروع ہوتے انہیں بھی ناچنا شروع ہوا، ہاتھ پیر اس کے حرکت کرتے. دو پیر خبر میں لٹک رہے، خالی دھڑ اوپر ہے تو بھی وہی حال ہے انسان. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، 13 سال بیمار تھے، 13 سال 6 مہینے بیمار تھے، کبھی ہاسپٹل نہیں. صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی وہاں پہ بے پردگی اور بد نظری ہوتی. اپنی جان کو اہمیت نہیں دی، انہوں نے اسلامی حکم کو اہمیت دی کہ بھئی وہاں نرسز آتے ہیں، نرسز چبانا نکالنا جو بھی ہے. تو حضرت کے لیے ان کی خانقاہ ہی میں ICU بنا دیا گیا. میرے قریب کوئی غیر محرم نہیں آ. ایسا تقویٰ جب اختیار کریں گے تو جب تو اللہ تعالیٰ ہمارے طرف متوجہ ہوں. حضرت ابو بکر یا کسی صحابی سے منقول ہے، اذکر اللہ حتی یقال لک منافق، تم اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ تم کو لوگ منافق کہنے لگے یا تم کو لوگ ریاکار کہنے لگے. تو یہ جو عمل تھا حضرت کا، جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ہیں وہ لوگ بولیں گے بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی تو اجازت ہے. جیسا ہمارے شیخ آیا کرتے تھے یہاں پہ، جمعے کا خطبہ اور جمعے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے کہ وہ مسافر تھے. بیان کرتے تھے مسافر پہ جمعہ واجب نہیں ہے. اب جس پہ واجب نہیں ہے وہ خطبہ اور نماز پڑھا رہا تو پیچھے والوں کی نماز ہو تو جاتی. ایک عالم صاحب بولے ارے نماز تو ہو جاتی، نماز ہو جانا الگ ہے، یہ لوگ تقوی پہ عمل کرتے ہیں، فتوے پہ عمل نہیں کرتے. اپنے آپ کو اس معیار پہ لائیں گے تو ساری دنیا اب ہماری محکوم ہو جائے. الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. دنیا زمین پیر کے نیچے روندنے کے لیے، سر پہ چڑھانے کے لیے نہیں. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی. اب جو جانور کاٹنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اس کو کاٹنے سے اگر روکا جائے تو کیا؟ جو ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے بنائی گئی، اس کو اگر سر پہ نہیں پہنیں گے تو اس کی عزت نہیں ہے، اس کی ذلت ہے. مسلمان پیدا ہی کیا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اور مسلمان بول رہا ہے کہ بھائی نہیں، میں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا. وہ پرانی 1400 سال پرانی والی بات ہے. اگر میں دین کروں گا تو دنیا کے ساتھ چل نہیں سکوں گا. اگر ہم دین پہ چلیں گے تو ہزاروں لوگ ہمارے تابع ہو سکیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ دین پہ چلیں گے تو دنیا پیچھے ہو جائے گی، دنیا قدموں میں آ کے گرے گی. ایک بزرگ بیان کر رہے تھے مجلس میں، تو کوئی لا کے سیٹ صاحب پیسے پیش کرے، بولے نہیں ہمارے کو پیسے نہیں ہونا، لے کے جاؤ. تو جب بیان کر کے باہر نکلے تو ان کے جوتوں میں پیسے رکھ کے چلے گئے. ویسا تو بولے دیکھو دنیا کو ہم چھوڑ دیے تو دنیا ہمارے پیروں میں آ کے گر گئی. صحابہ کی سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نیک لوگوں کی سیرت اگر ہم پڑھیں گے تو سمجھیں گے کہ بھائی دنیا کہاں تک رکھ سکتے. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا ہاتھ میں ہو سکتی ہے، جیب میں ہو سکتی ہے، سوٹ کیس میں ہو سکتی ہے، لیکن دل صرف اللہ کے لیے بنایا گیا. فتنے کب آئیں گے؟ شبہ مطاع، ایسی بخالت کہ اس بخالت پہ عمل کر رہا. انسان بخیل ہوتا ہی ہے لیکن اس بخالت کو پیچھے ڈال کر صدقہ خیرات کرتے رہتا ہے. وہ دنیا متبع، اور ایسی دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے، اور ایسا گھرانہ جو دین پر نہیں ہے ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے، ان کی فرما برداری پر لگے ہوئے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. بولے اس کے بعد تم لوگوں کو نصیحت کرنا چھوڑ دو، تم ایک کونے میں ہو جائے،
علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو. جیسا بولتے ہیں نا چراغ کے نیچے اندھیرا، سب کی ہم فکر تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر کچھ نہیں. ہم خود کھوکھلے ہیں. کھوکھلا جب بجائیں گے تو خالی ٹخ ٹخ آواز آئیں گے، بس اتنا ہی. عمل کر کے جب اس کو دوسروں کو سنائیں گے تو جب ان کا ایمان تازہ ہوگا. ساتھ بیٹھنے میں ایمان پروان چڑھتے رہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے اے سی میں ہم جتنے دیر بیٹھے ہم کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، جب باہر نکلے پھر پسینہ آ گیا. جب ایک مدت تک کسی کے ساتھ رہ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو ایسے ہی ہے جیسے ہم جو ہے اے سی کو اپنے اندر فٹ کر لیں. ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے اور نفس اپنے تابع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لہو نور یمشی بہی فی الناس، اللہ ایسا نور اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں جس کو حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں جاتے ہیں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. جیسی ہی دنیا کی کیسی بھی محفل رنگ جاتے ہیں اللہ کی محبت سنانے لگ جاتے ہیں. بن کے دیوانہ خلق کو دیوانہ کرتے ہیں، برسر ممبر تیرا فسانہ سناتے ہیں. ممبر سے یہ ممبر بناتے ہیں، یہ بھی ہے جہاں ٹھہرتے وہی ممبر ہے. بن کے دیوانہ خلق کو دیوانہ کرتے ہیں، دیوانے ان کے بن کے ساری مخلوق کو ان کا دیوانہ بناتے ہیں. ہم کو کسی کی بات اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں، ایک زبان دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بولو کم سنو زیادہ، اور ہم بولنا زیادہ ہے سننا کم ہے. ارے تم ہم کو نصیحت کرتے، ہمارے سامنے کے لوٹے ہیں، تمہارے کو دنیا کیا معلوم، ہمارے کو بول رہے ہیں. میں تو زمین و آسمان ایک کرنے والا ہوں، میں تو وکیل ہوں، میں فلاں ہوں علاں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. فرماتے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو. جب برائی عام ہو جاتی ہے اور نصیحت لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تو اس وقت کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، بس اپنی اصلاح کی فکر کرو. اپنے بیماریوں کو جیسا ڈاکٹر کے پاس بھاگ کر بتاتے ہیں، اسی طرح اس اہل صلاح سے جا کے پوچھو کہ بھئی میرے اندر غیبت ہے، میں کیسے اس کو پاک کروں. میرے اندر کینہ ہے، میں اس کو کیسے پاک کروں. میرے اندر حسد ہے، اس کو کیسے صاف کروں. میرے اندر غیبت کی بیماری ہے، میرے اندر تکبر ہے، میرے اندر ریاکاری ہے، اس کو کیسے ختم کروں. اگر میں کتاب پڑھ لیا کہ بھئی ریاکاری سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، تو اس سے علاج نہیں ہوتا. اگر علاج ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو نہیں بھیجتے، صرف کتاب اتار دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین زمانے میں لکھنے سے منع کر دیا تھا صحابہ کہ بھئی کوئی بات مت لکھو. اگر صحابہ کتابوں سے بننا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا دیتے کہ بھئی تم یہ پڑھ لو، اس پہ عمل کرو. صحابہ صحبت سے بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کتاب پڑھ لیں گے تو ہم بن جائیں گے. کمثل الحمار یحمل اثقالا، ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے گدھا وزن اٹھا کے پھر رہا ہے. علم سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں لیکن اس کا اثر اپنے اوپر کچھ بھی نہیں. ایسی مثال اللہ نے دیا کمثل الحمار یحمل اثقالا. اس کی مثال ایسے گدھے کی ہے جو گدھا صرف اپنے جسم پہ وزن اٹھا کے پھر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم اس کے پیٹھ پہ کیا لدا ہوا ہے. ایسے ہی ہمارے سروں پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن عمل میں زیرو. اور اس کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی ہے کہ
ہر شخص کو اپنی رائے پسند آنے لگے. کہ بھئی میں جو 2 کتابیں، ایک کتاب پڑھا ہوا ہوں اردو کے، وہی صحیح ہے، اسی پہ عمل کرنا. کئی مرتبہ میں سنایا کہ بڑے علماء وہ زمانے کو چھوڑیے، اس زمانے میں بھی جو 10 سال 12 سال اپنی زندگی کے صرف علم دین پہ لگائے، وہ فتویٰ دیتے ہیں تو نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم. اور ہم 1 کتاب 2 کتاب کر کے مارنے لڑنے کو آ جاتے ہیں کہ بھئی میری ہی بات صحیح ہے. تو کتنا فرق ہے آپ کا. علامہ ابن حجر عسقلانی جو علماء نے لکھا ہے کہ بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا امت کی طرف سے. اتنی بڑی بخاری شرح ہے، 14 جلدوں میں، اتنی بڑی عربی میں ہے، زیر زبر کچھ بھی نہیں. وہ حدیث کے پیچھے 4 5 10 صفحے اس کی تشریح کر کے نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم. اور تشریح اپنے سے نہیں کرتے، اکابر علماء کی رائے پیش کرتے ہیں، اس کو قرآن کی آیت سے ثابت کرتے ہیں، اس کو دوسری حدیث سے ثابت کرتے ہیں. سب کرنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم. ورنہ 2 کتابیں پڑھ کر ہمارا تکبر اتنا بڑھ گیا ہے کہ بھئی اہل علم کے سامنے بھی بولتے ہیں ان کو کیا معلوم. وہ تو بولتے ہیں میں پڑھا سو ہوں، میرے کو صحیح معلوم. وہ کون سی کتاب پڑھا، وہ لکھنے والا کتنا سمجھا. اور جو اردو کی کتابیں ہیں وہ صرف خلاصہ لکھتے ہیں کہ بھئی پڑھنے والے کو ٹائم نہیں رہتا. اردو پڑھنے والے اس کی تمام تر بحثیں عربی میں ہوتی. بہرحال لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فرمایا کہ تم جب اپنی فکر کرو گے، اپنے آپ کو ہدایت پر لاؤ گے، تو لا یضرکم من ضل، جو گمراہ لوگ ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج ساری امت کے پیچھے گمراہ لوگ پڑے ہوئے تباہ کرنے کی کوشش. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ولیمے کے کھانے پہ جیسا ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ساری امت پہ ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی. یوشک الامم، ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گی. بے ہستی سے مسلمان کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اللہ ہی، ہمارے حضرت شیخ نے فرمایا کہ اللہ باقی رکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے آج ہم باقی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوں گے تو ساری دنیا تم کو گمراہ نہیں کر سکتی، ساری دنیا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما، تم جو ہے وہ بھی اور تم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ وہاں فیصلہ کر کر دکھائے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ اگر ہر عمل پر ہمارے پکڑ کرنا شروع کر دیتے تو اس زمین پر ایک انسان بھی نہیں بچتا. عمل، ایک غیبت سے جو بدبو نکلتی ہے اس کی وجہ سے فرشتے ہمارے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. ایک گناہ کا جو اثر ہے، ہر گناہ پہ دل کالا ہوتا ہے. کالا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ عمل ہی کالا ایسا ہے، ہوتے ہوتے اتنا کالا ہو گیا کہ ہم کو جو ہے اس کا، جب دل پورا کالا، اب اس میں پورا اندھیرا ہو گیا تو کوئی چیز نظر آئے گی؟ گناہ نظر نہیں آئے گا، نیکی نظر نہیں آئے گی. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس شہر میں لائٹ ہے، اگر لائٹ گئی، بجلی گئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آفس کو فون کر کے بولتے ہوئے بجلی گئی، بجلی چالو کرو. اور جس گاؤں، جس شہر میں بجلی ہی نہیں ہے تو وہ کس کو فون کریں، کس کو بولیں گے کہ بھئی اندھیرا ہو گیا روشنی کرے. تو جب دل کالا ہو جاتا ہے تو ہمارا ذہن ادھر جاتا ہی نہیں کہ کال کریں اور معافی چاہیں. اب جس دل میں روشنی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے ظلمت آ گئی تو فوراً وہ توبہ استغفار میں لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کرو. ابھی بھی موقع ہے، اگر امت توبہ کر لے اور اس آیت پہ عمل کر لے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم،
سب کے سب اگر ہدایت پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم ہمارے احکامات سے، ہمارے دین پر اعراض کر کے تم اپنے کاموں پہ لگ جائیں گے تو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسری قوم کو لا کر ہم کھڑا کر دیں گے۔ جیسے مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا، صحابہ انصار صحابہ اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ ایسے ہی آج ہم جیسے عرب لوگ ایک وقت آ گیا دین کو چھوڑ دیے تو اللہ نے عجم سے کام لیا، ہندوستان سے جتنا اللہ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے کام لیا ہے، عرب کی چھوڑنے کی وجہ سے دین پر یہاں اللہ نے دین کو کھڑا کیا۔ آج اگر ہم دین کو انجام ماریں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، تمہاری یہ حالت ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہی یہ سوچ رہو جنت میں چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ تو جان اپنی دے دیے، اپنا گردنیں کٹوا دیے، پھر بھی حضرت ابو بکر سوچ رہے ہیں، جو صدیق امت ہے وہ بول رہے ہیں کہ کاش میں مٹی رہتا، کاش میں فلاں رہتا کہ مجھ سے حساب نہ پوچھا جاتا۔ ہم اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے ہدایت دے، توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔